بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ نہیں باز آنے والے تھے جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جاتی ایک بینہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دو طرح کے کفر کا ذکر فرما رہے ہیں، ایک اہل کتاب کا کفر اور ایک مشرکین کا۔ تو ان دونوں کے کفر میں کیا فرق تھا؟ اصل میں اہل کتاب جو تھے وہ شرک تو کرتے تھے، انہوں نے یہود جو تھے انہوں نے عزیر ابن اللہ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان میں آخرت کا کانسیپٹ تھا، اللہ کو ماننے والے تھے، کتابوں کو، فرشتوں کو ماننے والے تھے۔ جبکہ اس کے برعکس مشرکین جو تھے یہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ان کے ہاں آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو چکا تھا، اور ان کو زیادہ ڈر اور خوف جو تھا وہ اپنے بتوں کی ناراضگی کا لاحق ہوتا تھا، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین اور اہل کتاب جو ہیں یہ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس ایک بینہ آ جائے۔ بینہ یعنی کہ واضح نشانی، کھلی دلیل، اور وہ بینہ کون سی ہے؟ جو کہ ہم پچھلی صورت میں پڑھ کے آ چکے ہیں، سورۃ القدر میں، لیلۃ القدر میں نازل ہوئی وہ بینہ۔ تو یہ اہل کتاب اور مشرکین جو تھے یہ شرک سے رکنے والے نہیں تھے، اس کے لیے بینہ کا آنا ضروری تھا۔ اب دیکھیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہ اہل کتاب جو تھے یہ خود بھی شرک کر رہے تھے لیکن ان کو مشرک نہیں کہا گیا، ان کو اہل کتاب ہی کہا گیا کیونکہ یہ کتابوں کو ماننے والے تھے، اور مشرکین کو ان سے سیپریٹ کیا گیا۔ آج ہمارے ہاں بڑا مسئلہ اور بڑا ہی ایک غلط کانسیپٹ ہے گا کہ ہم کسی کے اندر کوئی بھی برائی دیکھتے ہیں گے اور اس کو اوپر ایک لیبل لگا دیتے ہیں گے۔ تو اگرچہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ شرک جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گا کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ جب چونٹی رینگ رہی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے اتنا معمولی انداز میں شرک تمہارے اندر شامل ہو جائے گا تو تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہماری اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو مشرک یا کافر کہیں۔ تو یہاں پہ آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سیپریٹ کر کے رکھا ہے گا یہاں پر، کیونکہ اہل کتاب کو خاص طور پہ الگ بھی کیا گیا کہ اہل کتاب اور مشرک میں فرق ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، اہل کتاب کی پاک باز عورت سے نکاح کرنا مسلمان مرد کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے برعکس مشرکین جو ہے ان کا ذبیحہ جائز نہیں رکھا گیا، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں رکھا گیا۔ یہ مسلمان مردوں کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اہل کتاب کی پاک باز عورتوں سے شادی کر لے، مسلمان عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے نان مسلم سے شادی کر سکے، اور اس میں بھی پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں گی۔ تو یہاں رہے کہ اصل میں ان کا کفر کیا تھا، اہل کتاب و مشرکین کا؟ ان کا کفر اصل میں رسول کا کفر تھا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتا ہے پاکیزہ اوراق۔ انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے رسول کا انکار کیا۔ دراصل یہ اہل کتاب جو تھے نا، یہود و نصارہ، ہم جو سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر چکے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکچوئل میں تو لاسٹ پروفٹ کا ویٹ کر رہے تھے، انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے اس دنیا پہ سمجھیں اس دنیا کے اوپر لیڈرشپ کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ آخری نبی جو ہے یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گیا، تو حسد اور جیلسی کی وجہ سے انہوں نے آخری نبی کا انکار کر دیا۔ تو وہی بات ہے نا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بجائے، آپ کا ساتھ دینے کے بجائے پرائرٹی میں، کیونکہ اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے آنے سے پہلے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا۔ اور یہ صورت کے بارے میں آتا ہے، سورۃ البینہ جو ہے نا یہ مکی صورت ہے، تو یہاں پر تو ابھی یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خاص سامنا نہیں ہوا تھا، مدینے میں جا کے ہوا، لیکن یہ جو اہل مکہ تھے نا مشرکین، یہ جا کے پتہ لگا، یہ یہود کے پاس جا کے نا ویریفیکیشن کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اور آیتوں کی، اور یہ پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کرا؟ انکار کر دیا۔ تو یہ دراصل کفر جو ہوتا ہے نا کئی قسم کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہاں پہ ان کا جو انکار ہے گا وہ دراصل رسول کا انکار ہے گا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحف مطہرہ، کہ ایسے
کتاب، دراصل ان کو مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کتاب چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دل پہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور یہ کہتے تھے ہمیں کتابی شکل میں دو. تو یہاں پہ صحف کا لفظ آتا ہے. صحف کہتے ہیں کہ کاغذ جس میں کچھ لکھا ہوا ہو. تو کہتے تھے یا تو ڈائریکٹ اینجل آئے ہمارے پاس اور فرشتہ خود ہمیں کتاب دے، یا پھر آپ ہمیں لکھی ہوئی کتاب لا کے آسمان سے جو اتری ہے وہ لا کے دکھائیں کہ لکھا ہوا کلام چاہیے ہمیں. تو یہاں پہ آ رہا ہے فیہا کتب قیمہ، اور جس کے اندر مضبوط احکام و تحریر بھی ہوں، ایسا ان کو کتاب چاہیے. تو کتاب جو ہے نا، دراصل یہ کتب یہاں جو آ رہا ہے، کتب جو ہے کتاب کی جمع ہوتی ہے. اور کتاب جو ہے وہ صرف ٹیکسٹ کو، تحریر کو نہیں کہتے، بلکہ ایک طرح سے حکم اور آرڈیننس جو ہوتا ہے گا، یعنی لکھا ہوا کلام چاہیے ہمیں، لکھی ہوئی شریعت ہمیں دکھاؤ نہیں. اور قیمہ سیدھی اور واضح قطعی حکم کے لیے آتا ہے، یعنی درست احکامات جس میں لکھے ہوں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے بھی احکامات کو جمع کر دیا گا. تو یہاں پہ وہ یہ فرمائش کیا تھی ان کی کہ ہمیں ایک تو لکھی ہوئی کتاب چاہیے. اور یہ یتلو کا لفظ جو ہے نا، تلاوت ہے جس سے آتا ہے گا. تو ہم نے تلاوت کسے کہتے ہیں گے؟ ایسا پڑھنا جو پڑھانے والے کی تلقین کے مطابق ہو، یعنی کہ جیسا پڑھ کے دکھایا، جیسا نازل ہوا ہے ویسے ہی پڑھنا قرآن کو. اصل میں تو میں نے آپ کو بتایا قرآن کا اصل تعلق سننے سے، کانوں سے. ویسا ہی سنیں گے تو وہ دل پر ویسا ہی اثر ہوگا. تو صحیح نہیں پڑھ رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے بیچ میں فرق آ جائے گا. تو ایک اقرا کا میں نے بتایا تھا کہ قرات، اقرا جو ہوتا ہے وہ پڑھ سنانے کے لیے ہی ہوتا ہے گا. اور تلاوت بھی ایسا پڑھنا کہ اس کا صحیح انداز سے اور صحیح چیز آپ کے اندر جا رہی ہے، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے وہ چیز. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اور نہیں کفر کیا انہوں نے کتاب کے آنے کے بعد، یعنی کتاب کے آنے کے بعد انہوں نے کیوں کفر کیا؟ الا ما جاءتهم البینہ، کہ ان کے پاس بینہ آ گئی. کیا ہوا؟ تفرقے میں پڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر کے یہ تفرقے میں پڑ گئے. اہل کتاب اس سے پہلے تک متفق تھے، انتظار میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے، لیکن بینہ کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا. ایک بندہ جو ہے اندھیرے میں بھٹکنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مگر روشنی آنے کے بعد بھٹکنا، اور صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے اندر کا نہیں ہے، ہماری اپنی برادری کا نہیں ہے، ہمارے اپنے، اگر ہمارا اپنا ہوتا نسلی پیغمبر تو ہم اسے مان لیتے. آج بھی ہمارے ہاں یہ جہالت بہت ہوتی ہے گی کہ ہمارے اندر کا نہیں ہے گا تو اتنا اچھا قابل شخص ہونے کے باوجود ہم رشتہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے اندر کا، ہماری برادری کا، ہمارے خاندان قبیلے کا نہیں ہے. یہ نسلی تعصب کی باتیں ہوتی ہیں گی، یہ جہالت کا طریقہ ہے گا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے گا کہ وما تفرق الذین، انہوں نے نہیں کفر کیا تھا اہل کتاب کے آنے کے بعد، دراصل تفرقے میں پڑ گئے تھے. تو اصل میں یہ چیز ہے نا کہ بہت بڑی کمزوری ہے یہ چیز جو تعصب میں انسان کو مبتلا کرتی ہے. ہمیشہ یہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے. دین کی بات کو اللہ کے لیے خالص کر کے سنا کریں، شخصیت کو دیکھ کے نہیں کہ یہ کون شخص کہہ رہا ہے گا. اصل چیز ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، کس سے جوڑ رہا ہے. اگر وہ اللہ سے جوڑ رہا ہے آپ کو تو پھر کوئی پرابلم نہیں. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی. اصل میں تو ان کو اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اللہ کی اطاعت کرنا. دیکھیں یہاں پہ یعبدو آ رہا ہے، عبادت سے ہے گا، اور عبادت جو ہوتی ہے وہ اصل میں اطاعت سے ہوتی ہے گی، یعنی کہ اللہ کی بات ماننا اللہ کی محبت کے ساتھ، یعنی کہ زبردستی کی، بلکہ محبت کے ساتھ اللہ کا حکم ماننا. مخلصین لہ الدین، اپنے آپ کو خالص کرتے ہوئے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. حنفاء، بالکل یکسو ہو کے. حنیف کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے گا. حنیف کہتے ہیں گے کہ ایک شخص جو بالکل یکسو، اس نے فل کنسنٹریشن اپنی ایک جانب کر رکھی ہے گی، اسے نہیں پتہ دائیں بائیں کیا ہو رہے گا، بس میرا منہ اس طرف ہے گا اور میں اس کی جانب بالکل یکسو ہوں. تو اصل میں یہی حکم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کریں، اللہ کی عبادت اس کے لیے خالص کر کے کریں. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی کہ پیغمبر موجود ہیں، یہ بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے. اللہ کی کتاب موجود تھی، انہوں نے اپنے علماء فقہا کو رب بنا لیا، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے ان سے فتوے لے کر، اور اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے اس کو پیچھے ڈال دیتے تھے، اور علماء کرام کے فتووں کو، اور اپنا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم نے رب بنا لیا ان کو، کیونکہ رب کا کام ہے گا شریعت دینا. اللہ کا حکم موجود ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے علماء فقہا کو اہمیت دی، جادو کی پیچھے چل پڑے، تمام خرابیوں کا شکار ہوئے. اور یقین جانیں ان تمام خرابیوں کا شکار آج امت مسلمہ بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گا کہ
یہ امت جو ہے گی پچھلی امتوں کو بالکل ویسی فالو کرے گی۔ آپ نے فرمایا نالائن، دو جوتے جس طرح ایک دوسرے کے بالکل متشابہ ہوتے ہیں، بالکل سیم ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سیم حالات سے تم بھی دو چار ہوگے، اور تم بھی انہی کی روش اختیار کرو گے جو کہ اہل کتاب اس سے پہلے کر چکے ہیں جب وہ امت مسلمہ